हेलो। This call is now being recorded. जी मोहतरम जनाब इमरान शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाचिज़ कमाल अहमद मंगलौर से। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कमाल साहब, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का फज़ल करम है। देखता हूँ बदकलामी बदतमीजी कौन करता है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। देखिए, माशाल्लाह। मैं आपके लिए मोहतरम कब से हो गया, जबकि आप कल गालियाँ निकाल रहे थे यार मुझे। ठीक है, मैं भाई तहजीबदार बनने की कोशिश करना चाहिए ना सबको। अच्छा, यानी बदतमीजी थे आप, अभी कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिर बदतमीजी कर रहे हो। नहीं, कल आपने गाली दी है, आज आप बदतमीजी का जुमला कसम खुदा की मेरी तरफ से पाल नहीं होगी। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। अगर आपने पहल की तो आप पर झूठी कदम का कफारा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक दिन मुकल्लिदीन से और ये वॉइस सुनिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जी सही है। बता देगी कि भाई बदतमीजी का जुमला, बदतमीजी की पहल किसकी जानिब से हुई है, तो वॉइस बता देगी ना। ठीक है भाई, ठीक है, माशाल्लाह। चलिए तहजीब से बात करिए। मेरा ये कहना, मैं बोलूँ पहले, एक मिनट पहले बोलूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, एक दिन आपकी मुक़ल्लिदीन से ग्रुप में डिबेट चल रही थी तक़लीद के टॉपिक पर जी। तो आप मुक़ल्लिदीन से सवाल कर रहे थे, बल्कि उनको बता रहे थे कि तक़लीद करने का हुक्म ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है जी। तो मुक़ल्लिदीन दलील कहाँ से पैदा करेगा जी। इसका सबूत ना इम्मा अरबा से साबित है, यानी इम्मा अरबा ने भी नहीं कहा कि मेरी तक़लीद करो। और उस पर फिर आपने उनको गालियां देकर कहा कि क्या आप अपने उधर से पैदा करोगे दलील, किधर से पैदा करोगे। ठीक है, वो गुफ्तगू की नौयत के हिसाब से मैं गुफ्तगू करता हूं। वो ऊपर नहीं जा रहे हम, आपने क्या बोला था, हम आपको ये याद दहानी करा रहे हैं। परसों हमारी आपके साथ कुछ बात चल रही थी आप ही के ग्रुप में, तो उसमें आप बोल रहे थे कि मुक़ल्लिदीन जो तक़लीद करते हैं वो राह रास्त पर हैं, वो हक पर हैं। हाँ, तो ये मुझे कंप्लीट करने दें, दोनों बातों की वज़ाहत कर दूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए बराए मेहरबानी, फिर मैं ऐसी ही खामोशी से आपकी बात सुनूंगा जी। तो हमको आपके दो जो अकीदे हैं वो सामने आए हमारे। पहला अकीदा आपका ये है, करता हूँ ना। अरे सुनिए तो मुझे अपनी कंप्लीट करने दीजिए ना वॉइस। जी बोलिए। आपके दो अकायद हमारे सामने आए। आपका पहला नजरिया ये था, ये अकीदा नहीं, दो बातें जो आपने की, ये अकीदा ही है, क्योंकि आप इसको अकीदा नहीं मानते कि तक़लीद कुरान हदीस से। आपका कहना है कि दो तरह की मुतज़ाद बातें आपने की हैं, मुतज़ाद बातें आपने की हैं, वो दोनों मुतज़ाद नहीं है भाई। अरे हजरत, वो वही मतलब निकल आएगा, आप उसकी टेंशन ना लें। हम ये बता रहे हैं कि आपके दो अकायद, दो नजरियात थे। पहला नजरिया, अरे सुनिए तो यार, दो अकायद कहाँ से हुआ? देखिए, आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं गलत बोल रहे हैं ना भाई। ये आपका अकीदा नहीं है। ये सुनिए एक सेकंड, मैं अभी इसको भी क्लियर कर देता हूँ। क्या ये आपका अकीदा नहीं है कि तक़लीद का हुक्म ना कुरान से है, ना हदीस से है, ना इम्मा अरबा से है? आपका अकीदा है या नहीं? भाई हमारा अकीदा है कि चार इमाम में किसी एक की तक़लीद नाजायज है। हम अहले के नजदीक नाजायज है, नाजायज है। अकीदा लफ्ज आपने इस्तेमाल कर लिया ना, वही मैं बता रहा हूँ। चलिए, आप अकीदे से इख्तलाफ कर रहे हैं, मैं आपका नजरिया बता रहा हूँ। आपका नजरिया ये है, ठीक है, क्योंकि बात को आगे बढ़ाना है। आपके हमें दो तरह के नजरिए हमारे सामने आए। पहला नजरिया नहीं है भाई। अरे बोलने क्यों नहीं देते आप, बीच में बोलने लगते हैं भाई। दो तरह का अकीदा नहीं हो सकता ना। अरे अल्लाह के बंदे, नहीं हो सकता, हमें मालूम है, लेकिन आपके है ना, तो उसी को तो वाज़ेह करने के लिए भाई आप इल्जाम लगा रहे, दो तरह का अकीदा, दो तरह का अकीदा, दो तरह का अकीदा, उसकी वजह करने दो, आप अपने टर्न में इसको साबित कीजिएगा ना। मुझे वॉइस कंप्लीट नहीं करने दे रहे आप, बोलने दिए ना। दो तरह का अकीदा, दो तरह का अकीदा, आपका पहला नजरिया आपका ये था कि तक़लीद का हुक्म ना कुरान से है, ना सही हदीस से है, और ना इम्मा अरबा से है। भाई हम अहले हदीस के लिए नाजायज है, हम अहले हदीस के लिए नाजायज है। अरे भाई बोलने दीजिए ना। हम अहले हदीस के नजदीक चार इमाम में किसी एक की तक़लीद नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। अरे हमें बोलने दीजिए ना। नहीं, इसकी तस्दीक करने दो ना। आप इल्जाम लगाए हो ना, आपने कमाल अहमद, सुनिए कमाल अहमद पर आप गलत, आपने इल्जाम लगाया। दो तरह का अकीदा, दो तरह का अकीदा, दो तरह का अकीदा, उसकी वजाहत तो करने दो। वाज़ेह करें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ہم مسلک حدیث کے سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ 4 امام میں کسی ایک کی تقلید جائز نہیں. ہم مسلک حدیث کا یہی منہج ہے کہ 4 امام میں کسی ایک کی تقلید جائز نہیں. البتہ جو فروعی مسائل میں تقلید کرتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہم اہل حدیث کے سلف صالحین کے نزدیک اہل سنت والجماعت حق پر ہیں. حق پر کون حق پر ہے؟ جو فروعی مسائل میں تقلید کرتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت والجماعت حق پر ہیں. حق پر یعنی یہ لوگ آپ کے نزدیک حق پر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے لیے ابھی آپ بول رہے تھے اس سے پہلی وائس میں سنیں میری بات بولے جی، لیکن ہم اہل حدیث کے نزدیک ہم اہل حدیث کا جو منہج ہے 4 امام میں کسی ایک کی تقلید ہم جائز نہیں سمجھتے. لیکن جو تقلید کرتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فروعی مسائل میں ہی تقلید کر سکتے ہیں. آپ سنیے، ارے وہ آپ کے نزدیک حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہے؟ میں کمال احمد کیا حیثیت رکھتا ہوں میرے نزدیک؟ ہم اہل حدیث کے سلف صالحین کے نزدیک، ہاں مطلب ہم اہل حدیث کا سلف صالحین کا جو منہج ہے، ہم مسلک حدیث کے منہج کی سلف صالحین کی ترجمانی کر رہا ہوں میں. چلیے پھر بتا رہا ہوں، ہم اہل حدیث کے نزدیک 4 امام میں کسی ایک کی تقلید جائز نہیں. البتہ جو فروعی مسائل میں تقلید کرتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ذرا غور کیجیے گا کہ ایک جگہ تو یہ ڈاکٹر کمال صاحب بول رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک، یعنی ڈاکٹر کمال احمد کے نزدیک، ڈاکٹر کمال احمد کے بولنے دیجیے نا. بھائی ہم مسلک حدیث کے سلف صالحین کا یہی منہج ہے. اگر میری بات کی تردید کرنا ہے، اگر میری بات کی تردید کرنا ہے تو مسلک حدیث کے شیخ الحدیث عالم دین جو زندہ موجود ہیں، چلو پوچھتے ہیں. اگر وہ غلط کر دیں گے، سنیں، اگر وہ میری بات غلط کر دیں گے، مسلک حدیث کے شیخ الحدیث جو زندہ موجود ہے غلط کر دیں گے، میں کام پکڑ کر کلیئر کرو گے نا، کر کے ویڈیو بنا کے کلیئر کرو گے نا. ان کے پاس تو بعد میں جائیں گے، پہلے آپ کو تو سمجھ لیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بھائی آپ نے کہا ایک امام کی تقلید جائز نہیں ہے. ہم مسلک حدیث کے نزدیک، ہم مسلک حدیث کا منہج ہے 4 امام میں کسی ایک کی تقلید جائز نہیں ہے. جب کوئی عمل جائز نہیں ہے عمل کو کوئی کرے، جو فروعی مسائل میں تقلید کرتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ بھی اہل سنت والجماعت حق پر ہیں. یہ ہم مسلک حدیث کا منہج کا یہ عقیدہ ہے. ہمارے اہل حدیث کے سلف صالحین کا عقیدہ ہے. ایک چیز کو آپ خود ناجائز کہہ رہے ہیں، پھر اسی چیز کو آپ حق کہہ دے رہے ہیں، مطلب یہ تضاد بیانی کیوں ہے؟ یا تو آپ یہ کہو تضاد بیانی، بولنے دیجیے. جس طرح حنفی مسلک میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، لیکن پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں. یہ دو متضاد ہے نا. ہاں متضاد، بالکل صحیح دیکھا جائے گا نا حق پر کون ہے. یہ متضاد دونوں فیصلے یہ دونوں متضاد فیصلے امت مسلمہ کے نزدیک قابل قبول ہے. جب ہو جائے تو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بھائی ہم سورہ فاتحہ کے مسئلے کو بھی اور ہم تقلید کے مسئلے کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ کے مسئلے کو بھی کا فیصلہ کیا ہے وہ دیکھو. نہیں امت مسلمہ کا کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیے آپ بد کلامی کیے، بیوقوف بول رہے ہیں. نہیں بیوقوف کر عمران سے فیصلہ کرے گا. بد کلامی عمران سے فیصلہ کرے گا. آپ کی شکست ہے اگر آپ نے بد کلامی کی. آپ آرام سے سکون سے بات کریں نا. بھائی یہ جو دو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں. تو یہ دو متضاد فیصلے ہیں نا. یہ متضاد نہیں ہے. ارے سنیے، یہ جو متضاد ہے یہ جو متضاد ہے یہ دونوں کے درمیان ہے نا. یہ دو متضاد فیصلہ ہے کہ نہیں؟ ارے ایک سیکنڈ بولنے دیجیے نا. امت مسلمہ کے نزدیک دونوں متضاد فیصلے قابل قبول ہیں. یا تو بات کیجیے سکون سے، ورنہ آپ فون رکھ دیجیے. آپ کے بس کا نہیں ہے پھر مجھ سے بات کرنا. ارے بیوقوف عمران سے بد کلامی آپ کی شکست. میری بات کا جواب دو بھائی. اگر امام شافعی یہ کہتے ہیں ارے سنیے تو میری بات کا جواب دیتے نہیں. ایک جگہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا جائے گا. پھر دوسری جگہ امام شافعی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ ایک ہی شخصیت کے دو متضاد ہو جاتے. لیکن آپ دو اماموں کا ایگزامپل دے رہے ہیں کہ امام کے نزدیک جائز ہے، ایک کے نزدیک ناجائز ہے.
ارے امت مسلمہ کے نزدیک واحد شخصیت ہو، آپ اکیلے ہو، آپ کے قول میں نزدیک کیا فتویٰ ہے؟ آپ ایک جگہ تقلید کو گالی دیتے ہو، پھر دوسری جگہ اسی تقلید کو آپ دین حق بتا دیتے ہو، بولتے ہوئے تو دین ہے، یہ تو حق ہے۔ گالی دینے والے کے لیے میں گالی دینے والے کو گالی دیتا ہوں۔ ارے وہ مجھے معلوم ہے، گالی دینے والے کو گالی دیتا ہوں، سنو، طرف نہیں جا رہا میں، گالی دینے والے کو گالی دیتا ہوں، ضرور گالی دیتا ہوں، گالی دینے والے کو گالی دیتا ہوں، گالی دینے والا جب گالی کی پال کرتا ہے تب گالی دیتا ہوں۔ نہیں آپ بیوقوف لفظ استعمال کر رہے ہو، یہ بھی تو بدتمیزی ہے نا۔ بیوقوف آدمی تم میری بات کا جواب دے رہے ہو؟ آپ ارے بیوقوف آدمی میری بات کا جواب دو۔ ہاں میری بات کا جواب آپ دو۔ آپ نے کہا میری بات کا جواب دو، میری بات کا جواب دو۔ آپ نے کہا امام شافعی کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ نہ پڑھنا، وہ سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے۔ اب یہ تو متضاد چیزیں ہو گئی، اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر امام شافعی سے ہمیں یہ ملتا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لو، پھر دوسرا قول ان کا یہ ملتا کہ نہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھو، تو یہ متضاد بات ہو جاتی۔ اب اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کرتے ہیں۔ دونوں متضاد فیصلے پر نہیں، یہ دونوں متضاد فیصلے پر امت مسلمہ عالم اسلام کا کیا فتویٰ ہے؟ نہیں میں فتوے کی طرف جا ہی نہیں رہا، مجھے تو آپ کا جو تضاد ہے اس کو دور کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ارے امت مسلمہ کا آپ ایک جگہ کہہ رہے ہو کہ تقلید حرام ہے، ناجائز ہے، لیٹرین سے بھی بدتر ہے، اسلام سے خارج کرو گے، اور اس کی دلیل ارے یار یہ بیکار کی اسلام بات سے ہے۔ خارج کرو گے، نہیں ہم تکفیری نہیں ہے جو مطلب فتویٰ اسلام سے خارج کرو گے، ہم مطلب اسلام سے خارج کرو گے، نہیں ہم تکفیری نہیں ہے نا، ہماری جماعت پوری جماعت تکفیری نہیں ہے۔ حنفی مسلک کو اسلام سے خارج کرو گے، ارے وہ تکفیری آپ ہٹے ہوئے ہو۔ موجودہ دور میں کوئی ایک اہل حدیث عالم شیخ الحدیث کوئی ایک عالم دین لے کر آؤ جس نے کہا ہو کہ تقلید جو ہے وہ الحدیث عالم دین، کسی ایک عالم دین کو لے کر آؤ۔ میری بات سنو، جواب دے رہا ہوں۔ شیخ الحدیث عالم دین، اہل حدیث کے شیخ الحدیث عالم دین نہ میرے پاس آئیں گے نہ تمہارے پاس آئیں گے۔ پھر تم کو کون اختیار دیتا ہے تم اپنی رائے سے فتویٰ جاری کرو؟ چلو دونوں چل کے ملتے ہیں، چلو نہیں شیخ الحدیث ہمارے پاس آئے گا۔ تم کو کون حق دیتا ہے کہ پھر تم اپنی رائے سے فتویٰ بانٹو؟ ایک جگہ تم کہتے ہو تقلید حرام اور ناجائز ہے، پھر اگلے ہی گھنٹے اگلے ہی دن آپ کہتے ہو تقلید جائز ہے۔ چلو شیخ الحدیث عالم دین سے پوچھتے ہیں، چلیے خیر ہمیں جو بات اپنی رکھنی تھی رکھ دی، الحمدللہ بڑے اچھے سے آپ کی اصلاح ہوگی سے۔ چلو شیخ الحدیث عالم دین سے ملتے ہیں، دونوں مل کر چلتے ہیں۔ میں انشاءاللہ 100 بار سوچو گے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تیار ہو، چلو ایک جگہ آپ تقلید کو حرام کہہ دیتے ہیں، دوسری جگہ اس تقلید کو کرنے والے کو آپ اکبر بول دیتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ تو کھانا یعنی غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، دوسری جگہ آپ اس کو ہم کر کے کھا جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث عالم دین سے ملتے ہیں، دونوں مل کر چلو۔ چلیے خیر ہمارا کام ہو گیا الحمدللہ، لوگوں تک حق بات پہنچ تیار نہیں ہے۔ ارے بیوقوف عمران